جاتا ہے اسی لیے میں نے ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج آپ بہت سی تبدیلیاں دیکھیں گے اور اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم داخل ہو چکے ہیں 27ویں شب میں، ایک ایسی شب جس شب قرآن پاک کا تحفہ ملا، جس شب قرآن پاک کا تحفہ ملا اور جس شب پاکستان کا تحفہ ملا، وہ پاکستان جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، امت محمدی کو عطا کیا اس دن جس دن اپنے محبوب کو عطا کیا قرآن مجید فرقان حمید۔ آج 27ویں شب کے حوالے سے ہی گفتگو اور بات چیت رہے گی، اور ہم اسی وجہ سے آج ہمارے زور کلام اور صلو علیہ وآلہ کے فائنل جو ہیں وہ اب ہم پرسوں شب کریں گے، اس کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ آج کے دن کی مناسبت سے آج کے دن ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اور جن کا کلام سننے کے لیے ہم کب سے بے قرار ہیں کہ کب ہمیں یہ موقع عنایت ہو اور ہم ان سے درخواست کریں کہ محترم شاذ بھائی ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ شاذ بھائی آپ کو سلام اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں اور درخواست کریں گے کہ بہترین سا کلام عنایت ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اور جو حضور علیہ السلام نے خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حصہ کر دے، اور جن شرور سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اس میں بھی ہمارا حصہ کر دے۔ بہت ہی خوبصورت کلام، مناجات ہیں، دعا ہے، یہ آپ کی نظر۔ کوئی ضابط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ کوئی ذات دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے۔ کوئی ضابط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں اللہ تیرا ذکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو،
سبھی خوف دل سے نکال دے، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، تیری بارگاہ ہمیں اے اللہ، میری روز و شب ہے یہی دعا، تیری بارگاہ ہمیں اے اللہ، میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ اب ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال حال دے۔ اللہ سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین، بالکل۔ اور آج کی اس خوبصورت سی محفل میں جو ایک خوبصورت سی دعا سے اس محفل کا، اس خوبصورت سی تقرات کا آغاز ہوا ہے، فیضان علم سیگمنٹ کا آغاز ہوا ہے، کہ اگر اللہ پاک کا فضل و کرم ہمیں مل گیا، اس کی رضا ہمیں مل گئی، تو یقیناً دونوں جہاں میں ہمارے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اس خوبصورت سی محفل میں ہمارے ساتھ جو آج معزز علماء موجود ہیں، ان کا تعارف کسی تعارف کے تو وہ محتاج بالکل نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہیں جو اپنے خوبصورت سے بیان کو اپنے خوبصورت سے انداز میں جو بیان کریں گے، یقیناً وہ آج کی رات میں جب ہم لوگ سنیں گے تو پھر وہ ایک شاید کہ وہ گھڑی آ جائے کہ ہم جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے ایسے جڑ جائیں کہ یا تو ہم بخشش کی نوید لے کر آئیں یا پھر بخشش ہی بخشش لے کر آئیں، یا وہ جنت کا جو ٹکٹ ہے نا بس وہ آج لے لیں۔ اللہ پاک سے بس یہی دعا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس فیضان علم میں موجود ہیں مولانا عمران بشیر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم کہوں گی اور خوش آمدید۔ آج کی 27ویں شب ہے، آج کی اس شب قدر کی رات ایسی صاحب قدر شخصیت کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی آج چونکہ شب قدر کی رات ہے اور ہم چاہیں گے کہ بلا تاخیر ایک بیان خصوصی شب قدر کے حوالے سے، اس بہترین رات کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس میں ملنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جو انعامات ملتے ہیں اس انعامات کے حوالے سے ہم ایک بہت اچھا اور خصوصی روحانی بیان سماعت فرمائیں گے محترم مولانا عمران بشیر صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، ہی حتی مطلع الفجر۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحدة منهما بنون فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا أو كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے جس طرح لب سے لب ملتے ہیں
نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ سبحان اللہ، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، اللہم آمین، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، اللہم آمین، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ آمین آمین، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ سبحان اللہ، آمین۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس اللہ نے اس کنیکشن کے ذریعے ہمیں اکٹھا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین میں حقیقت میں اکٹھا فرمائے۔ اس بابرکت رات کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب اللہم فرمائے۔ آمین، اللہ تعالیٰ اس رات کی بابرکت ساعت کے صدقے سے جنت میں بھی ہم سب کو اپنے محبوب کے قدموں میں اکٹھا فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ قرآن اترتا دیکھا، جبریل اترتے دیکھے، ملائکہ اترتے دیکھے، رب کعبہ کی قسم اتنی خوشی کسی موقع پہ نہیں ہوئی جتنی اس موقع پہ خوشی ہوئی جب اللہ کے محبوب نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرے گا وہ جنت میں اسی کے ساتھ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، تو الحمدللہ ہر مسلمان کے بارے میں قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے عزیز و اقربا سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، پوری کائنات سے زیادہ اپنے محبوب رؤوف الرحیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے کاغذوں میں، تمہارے دل دماغ میں پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اور محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے محبوب کے صحابہ کو اس عشق کا کوئی ذرہ نصیب فرمایا، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائی، اللہ تعالی ہم سب کو اس بابرکت رات کے صدقے سے اور پوری امت کو اس کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اس رات کے متعلق امی جان امی عائشہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم بابرکت رات شب قدر کو پا لیں تو دعا کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ دعا کثرت سے پڑھنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے کریم رب تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے اور معافی کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، مجھ جیسے گناہگار کو بھی معاف فرما دے۔ تو آنکھوں میں آنسوں کا آ جانا حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے خوش قسمت ہونے کی سب سے پہلی اور بنیادی نشانی یہ ہے کہ آنکھوں میں نمی آ جائے، دلوں میں نرمی آ جائے۔ آنکھوں میں نمی، دلوں میں نرمی۔ اور فرمایا کہ اربعۃ من الشقاء، چار چیزیں انسان کی پاس اگر ہوں تو وہ سمجھ لے کہ رب کی رحمتوں سے بڑا دور ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ارشاد فرمائی، جمود العین وقسوۃ القلب وطول الامل والحرص علی الدنیا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا لمبا باندھ لینا اور دنیا کا لالچی بن جانا، یہ چار چیزیں انسان اگر موجود ہیں، ہر نمبر کو 25-25 نمبر دیتے چلے جائیں، اگر چاروں ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی میں ہوں، اگر ہیں تو آئیے آج توبہ کریں کہ آج کے بعد ہم نے رونا ہے تو رب کے در پہ رونا ہے۔ قانون یہ ہے جو رب کے در پہ روتا ہے، اللہ کی قسم اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو رب کے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ دعا مانگنی کہ اللہ ہم در در پہ رو کے تھک چکے ہیں، بس ہو چکی ہے ہماری بھی، ہمارے بڑوں کی بھی، ہمارے چھوٹوں کی بھی، نہ مردوں کی جانیں محفوظ، نہ عورتوں کی جانیں محفوظ، نہ مردوں کی عزت محفوظ، نہ عورتوں کی عزت محفوظ، نہ ہمارے بچے محفوظ، نہ ہمارے بڑے محفوظ۔ اے کریم رب، پوری امت کے اندر عجیب سی حالت آ چکی ہے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے اور اس مبارک رات کے صدقے جس میں تو نے ہمیں قرآن بھی دیا، پاکستان بھی دیا، اے اللہ نہ ہم نے قرآن کی قدر کی، نہ تیرے اس وطن عزیز کی جو تو نے ہمیں عطا کیا مدینہ کی بنیاد پر، نہ ہم نے اس کی قدر کی۔ اے اللہ سوائے شرمندگی کے، سوائے معافی کے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، تو اپنے فضل و کرم سے یہی گزارش کریں کہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن تجھ سے درخواست کر رہے ہیں، تو ہماری ماؤں سے 70 گنا نہیں، جہاں گنتی ختم ہوتی ہے
تیری عزت کی قسم تو اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. جب تو نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے ایک قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کروں گا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے اے کریم رب 3 قسمیں کھائیں، فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، میری عزت کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، ما دام استغفرونی اغفر لہم، جب تک میرے بندے اور میری بندیاں سچے دل سے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، میری عزت کی قسم میں ان کے خالی گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، اتنی نیکیاں بھی عطا کروں گا. اے کریم رب تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان خوش قسمت لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما دے کہ آج ہم اس مجلس سے اٹھیں. اے کریم رب ہمیں معافی نامہ مل چکا ہو. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی درخواست کر دیں، کوئی نصیحت فرما دیں، درخواست کی کوئی نصیحت فرما دیں. تو کہا بیٹا کوشش کرنا کہ رب کی بارگاہ میں جب تو پیش ہو تو تیری کوئی شکایت لگانے والا نہ ہو. اللہ آج تک جو ہم نے ظلم زیادتیاں کی ہیں وہ ہم جانتے ہیں یا تو جانتا ہے. لوگوں سے جتنا بھی چھپا لے تو اس سے کون چھپائے گا؟ تو اس سے کون چھپائے گا؟ تو نے قرآن میں کہا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ خالی رازوں کو نہیں جاننے والا بلکہ وہ راز جس کا بھی تمہیں بھی پتہ نہیں ہے، تمہارے دل میں جو پیدا ہونے والے ہیں، اے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے. اے کریم رب تیرے آگے درخواست ہی کرتے ہیں، اس رات میں معافی ہی مانگتے ہیں، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں کہ تو امت کی حالت پہ رحم فرما دے، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، یا اللہ اسلام کی مسلمانوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما. اور میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ بابرکت رات شب قدر والی رات جب آتی ہے، شب قدر جب آتی ہے، وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فَيَحْبِتُ الْمَلَائِكَةَ فِي كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ بیت اللہ پہ پہلے حاضری دیتے ہیں. معہم لواء اخضر، ان کے پاس سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے. فیرکض اللواء علی ظاہر الکعبہ، اس کو بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں اور سارے فرشتوں کی تشکیل کرتے ہیں کہ تم نے 3 کام کرنے ہیں. فیسلمون علی کل قائم وقاعد ومصل وذاکر، ہر وہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، جو کھڑا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو جا کے سلام پیش کرو. اور حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو جبریل آ کے سلام پیش کرتے ہیں. پوچھا کیا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو ماہ مبارک میں غریبوں کا احساس کرتے تھے، جو ماہ مبارک میں انسانیت کا درد رکھتے تھے، جو ماہ مبارک میں اپنی سحری افطاری کو پیچھے کر کے دوسروں کی سحری افطاری کی فکر کرتے تھے. اور فرمایا جب جبریل ملتے ہیں اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا رقت عیناہ، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں نمی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دیتے ہیں. اس بابرکت رات میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، رونا نہ بھی آئے تو رونے والی صورت بنائے. رونا نہیں آ رہا، رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اس کو ساری زندگی اللہ کی قسم کہتے رہیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں کہتی رہیں تو یہ لمحہ تھوڑا ہے، رب اس سے بڑھ کے کریم ہے. رب اتنا کریم ہے کہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے گناہ گاروں کو ایسے معاف کیا کہ موسیٰ علیہ السلام 70,000 کے مجمع کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ رحمت نازل فرما دے. حکم آتا ہے کہ مجمع میں ایسا شخص موجود ہے جو گناہ گار ہے، جو دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے اور بہتان لگاتا ہے، دوسروں کے تذکرے کرتا ہے. جب تک وہ بیٹھا رہے گا اس وقت تک رب کی رحمت نہیں نازل ہوگی. آ کے اعلان کیا جو شخص ایسا بیٹھا ہے جس کی وجہ سے رب کی رحمت رک چکی ہے وہ نکل جائے یہاں سے. تو 2 نمبر توبہ کر رہے، 1 نمبر بھی نہیں. 1 نمبر تو توبہ تھی رب کے خوف میں. کیا کہہ رہا؟ لو خرجت ففسعت نفسی، اے مالک تو نے آج تک پردے ڈالے ہیں، محنت کرتا ہوں آج بھی پردے ڈال دے. اگر کھڑا ہوا تو سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا کہ میں وہ گناہ گار ہوں. ابھی آنکھ کے کٹورے میں پانی نہیں آیا اور رب کی رحمت اترنا شروع ہو. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ گیا بھی کوئی نہیں اور رحمت بھی آ گئی
میں موسیٰ جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے برسا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی وجہ سے روکا تھا اس کی وجہ سے برسا رہا ہوں. کہ اللہ ہے وہ کون؟ کہا جب میرا دشمن تھا، میرا نافرمان تھا، میں نے تب نہیں بتایا، اب تو میرا دوست بن چکا. کیا کہنا ہے، ایک سبحان اللہ. لمحے سے پہلے جو صلح کر لے اسی کو تو رؤوف الرحیم کہتے ہیں. ایک سیکنڈ سے پہلے جو کروڑوں اربوں خربوں گناہوں کو معاف کر کے اسی وقت تبدیل کر دے نیکیوں کے اندر، اسی کو تو رب العالمین کہتے ہیں، اسی کو تو رب مہربان کہتے ہیں. تو فرشتے اس مبارک رات میں پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور 3 کام کرتے ہیں. سلام پیش کرتے ہیں، اور جو کوئی دعا کر رہا ہے اس کی دعا کے اوپر آمین کی مہر لگاتے ہیں اور لوگوں سے مصافحہ کر کے اجازت لیتے ہیں. حتیٰ طلع الفجر، حتیٰ کہ صبح فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ، جب صبح فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو نادا جبریل الملائکہ الرحیل الرحیل، آجو واپسی کا وقت ہو چکا ہے. تو فرشتے بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ تو جبریل مسکراتے ہوئے حشاشت بشاشت کے ساتھ ایسا پیغام دیتے ہیں کہ سارے فرشتے ایسا خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا. کہتے اللہ تعالیٰ نے، سوال کیا کرتے، اللہ نے اپنے محبوب کی پیاری امت کے ساتھ معاملہ کیا کیا جو ہم ساری رات دعاؤں میں اور مصافحے میں اور سلاموں میں لگے رہے، اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ تو مسکراتے ہوئے جبریل کہتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلۃ فعفا عنہم، اللہ نے نظر کرم فرماتے ہوئے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب یہ سنتے ہیں جب ملائکہ تو خوشی سے ان کی حالت عجیب ہو جاتی ہے. ساتھ ہی جبریل علیہ السلام وقفہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں الا اربعۃ، 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں. ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے غلطی سے بھی کوئی اس میں ہے تو رب سے فوراً معافی مانگ لے. اللہ کی قسم بڑا قبولیت کا یہ وقت چل رہا ہے، رب سے فوراً معافی مانگ لے. الا اربعۃ، اور غور کیجئے گا 4 میں سے کسی چیز کا تعلق حقوق العباد حقوق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، 4 کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے. سب سے پہلے فرمایا والدین کا دل دکھانے والا، پھر ساتھ ہی فرمایا رشتہ دار جو ماں باپ کے صدقے سے ملے ان کا دل دکھانے والا، عاق لوالدی قاطع رحم، پہلے والدین حقوق العباد، پھر قاطع رحم، پھر رشتہ دار، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا المشاحن، دلوں میں کینہ رکھنے والا، دلوں میں نفرت. عوام الناس بھی، اپنے بھی پرائے بھی. اب ذرا غور فرمائیں کہ 4 چیزوں میں اللہ کے بندوں کو اٹیچ کیا جا رہا ہے کہ اے انسان تو زیادہ تسبیح پہ زور مت دے، تو زیادہ نفلوں پہ زور مت دے، کثرت عبادت اللہ کو محبوب نہیں ہے، کثرت گناہ چھوڑنا اللہ کو محبوب ہے. ہم گناہ نہیں چھوڑتے، 2 نفل زیادہ پڑھ لیے، 2 تسبیحات زیادہ کر لیں، لیکن جو گناہ ہے جیسے کنویں کے اندر کوئی جانور گر جائے اس کو نہ نکالیں اور پانی نکالتے رہیں تو وہ کیسے پاک ہوگا؟ شیر خدا مولا علی کو جو شہید کرنے والا بدبخت اس امت کا سب سے بڑا مجرم اتنی تسبیحات کرتا تھا، اتنی تلاوت کرتا تھا کہ لوگوں کو ترس آتا تھا، اس کے منہ میں پانی ڈالتے تھے آ کے، لیکن اندر سے نیت نہیں کی تھی گناہوں کو چھوڑنے کی. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں نیکیاں کم کریں، گناہوں کو پہلے چھوڑیں، حرام چھوڑیں، حرام سے نکلیں. میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. ایک طرف ہم روزہ، ایک طرف ہم صدقہ، ایک طرف ہم لمبے نوافل. بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. فلاں عورت ساری رات نفل پڑھتی ہے، خالی رمضان نہیں، پورا مہینہ نہیں، پورا سال، اور سارے سال روزے رکھتی ہے، اور جو مال آتا ہے صدقہ خیرات کر دیتی ہے. اور ساتھ ہی بتانے والے نے بتایا تؤذی جیرانہا بلسانہا، یا رسول اللہ اس کی زبان سے
اس کی پڑوسنے تنگ ہیں، اس کی پڑوسنے تنگ ہیں. آپ نے سنتے ہی فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، لا خیر فیہا ہی فی النار، لا خیر فیہا ہی فی النار. اس عورت میں اللہ کی قسم کوئی خوبی نہیں، میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں یہ کبھی جنت میں نہ جا سکے گی. ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا، فلاں عورت جو ساری رات مصلی پہ نہیں رہتی، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، صرف فرض روزے رکھتی ہے اور فرض زکوٰۃ نکالتی ہے، لیکن اس کی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچتی. آپ نے فرمایا میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ. اللہ کی قسم وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. ایک مرتبہ حضور نے خواتین کو اکٹھا کیا اور فرمایا یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرو، رب سے معافی کثرت سے مانگا کرو. میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں جاتے ہوئے فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، تمہاری اکثریت کو جاتے ہوئے دیکھا مردوں کے مقابلے میں. تو عورتیں رو پڑی. ایک عورت نے روتے روتے گزارش کی یا رسول اللہ وجہ بھی بیان فرما دیجئے، میرے اور ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان. آپ نے فرمایا دو چیزیں ختم کر دو، دو چیزیں زندگی سے نکال دو، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، یہ جو بد دعائیں دیتی ہو اس کو ختم کر دو. تمہارا جو بد دعائیں دینا نا اس کا بیڑا غرق ہو جائے، یہ چھوڑ دو جملے. رب جانے اور اس کا بندہ اور بندی جانے، ہم بد دعاؤں کی بجائے ہم ان کے امتی ہیں جو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے تھے. ہم ان کے امتی ہیں کہ زمین و آسمان رو رہی ہے. جب طائف کا واقعہ آیا تو ساتوں زمین بھی رو رہے ہیں، ساتوں آسمان بھی رو رہے ہیں. کربلا میں جائے تو کربلا کی زمین پہلے سے رونا شروع ہوگی کہ میرے پر معاملہ ہونے کیا والا ہے، کہ امام الانبیاء کے گھرانے کو ذبح کیا جا رہا ہے. اور ان کے بچے کیا کر رہے ہیں آگے سے؟ امام زین العابدین بد دعائیں نہیں دے رہے، 40 سال کھل کھلا کے ہنسے نہیں. اور جب سنان بن انس نخعی جیسا ظالم جس نے حضرت امام حسین کو تیر مارا اور ان کا سر تن سے جدا کیا، ان بدبختوں میں ایک یہ بھی تھا. یہ بعد میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مسافر ہوں، نہ کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے. تو اپنا ویلکم کرتے ہوئے اپنے گھر لے گئے، کھلایا بھی، پلایا بھی، سلایا بھی. صبح جانے لگا تو قیمتی تحفے تحائف دیے اور کہا یہ لو محترم یہ قبول فرمائیں. تو حیران ہو کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اب تک صبر کر رہے تھے، اب صبر کا پیمانہ لبریز. اور موٹے موٹے آنسو، داڑھی مبارک تر ہوگی آنسوں سے. اور روتے کہا ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میرے بابا کا سر تان سے جدا کیا. اللہ کی قسم ایسے جگرے کہاں سے ملیں گے، ایسے جگرے کہاں سے ملیں گے؟ میرے بابا کا سر جس نے تن سے جدا کیا ہو تجھے بھول سکتا ہوں؟ تو کیا لگا سلوک کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک دفعہ تیرے پاس ہم آئے تھے، جو تیرا ظرف تھا تو ویسے پیش آیا، آج تو ہمارے پاس آیا جو ہمارا ظرف ہے ویسے پیش آیا. آج ہم کچھ فیصلہ کریں، یہ فیصلوں کی رات ہے. لیلۃ القدر تقدیر سے بھی ہے، اوپر سے بھی فیصلے ہونے ہیں. ہم نے بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں. پھر دیکھیے ہماری تقدیریں کیا بدلتی ہیں اللہ کی قسم. پھر دیکھیں رب کیا قدر کرتا ہے. لیلۃ القدر قدر والی رات ہے، بڑا قدردان ہے وہ. میں نے آپ نے کیا ایک دوسرے کا قدردان ہونا ہے؟ جو ہی مفاد نکلتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن، اولاد والدین کی دشمن، میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن، دوست دوست کا دشمن. رب کعبہ کی قسم لیکن وہ بڑا قدردان ہے. لیلۃ القدر آج تقدیر بھی لکھی جانی ہے، تقدیر کے فیصلے بھی ہونے ہیں، آج قدردانی کے بھی فیصلے ہونے ہیں. آئیے نیت کیجئے کہ جو رب قرآن میں شکوہ کرتے ہیں اور میرے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اے میرے بندو، اے میری بندیو، وما قدر اللہ حق قدری، میرا تم نے حق ادا نہیں کیا قدردانی کا. تم نے ہر ایک کی قدر کی لیکن نہیں کی تو اس کی نہیں کی جس نے تمہیں قدردان بنایا، اس کی نہیں کی جس نے تمہیں عزت عطا فرمائی، اس کی قدر نہیں کی جس نے تمہیں ذلت کی کھائیوں سے نکال کے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچایا. آؤ آج مل کے ہم سب توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اے کریم رب تھک گئے گناہ کر کے. آج ہم نیت کرتے ہیں یا کوفہ والوں کی طرف فیصلہ کریں یا اہل بیت کی طرف فیصلہ کریں. اعلان ہمارا اہل بیت سے محبت کا اور حرکات ہماری کوفے والی ہوں تو کیسے معاملہ چلے گا؟
کیسے معاملہ چلے گا؟ حضرت امام زین العابدین کے پاس جب یہ سنان بن انس آتا ہے تو اس کا اکرام کرنے کے بعد جب جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے پہچانا نہیں. تو موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ اس کو کیا کہا؟ ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا جس نے میرے باپ کا سب تن سے جدا کیا. نہ ہمارا کوئی چھوٹا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا, ہمارے دودھ پیتے بچوں کو تو نے ذبح کیا, تجھے بھول سکتا ہو؟ ذرا تصور تو کریں, میرے آپ کے بچے کو کوئی ذبح کر دے, ذبح تو بڑی دور کی بات ہے, تھپڑ لگا دے, برداشت نہیں ہوتا. قتل و غارت میں بات چلی جاتی ہے, کہاں کہاں بات چلی جاتی ہے. اور یہاں کائنات کے سب سے اونچے گھرانہ جس کا تذکرہ قرآن میں احادیث میں بھرا پڑا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور کہیں اللہ فرما رہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کوئی مطالبہ نہیں سوائے ایک چیز کا, میرے اہل بیت سے دلی طور پر پیار کرنا, میرے اہل بیت سے دلی طور پر محبت. اور ان کے ساتھ محبت نہیں, ظلم کی جنہوں نے انتہا کی وہ ان سے بھی محبت کر رہے ہیں. ہم بتائیں ہم کس روش پہ کھڑے ہیں؟ آج بیوی سے چھوٹی سی بات ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے ناراضگی, آج خاوند سے چھوٹی سی بات ہو جائے ساری زندگی کی ناراضگی, بھائی بھائی میں تھوڑی سی بات ہو جائے تیرا میرا جینا مرنا ختم. اللہ کا واسطہ ہے اس طرف نہ جائیں جس طرف کوفہ والے گئے تھے, اس طرف جائیں جہاں اہل بیت اطہار گئے تھے. سینے پہ تیر کھا کے بھی دشمنوں کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں اور وہاں اعلان کر رہے ہیں نہ ان کی سواری کے لیے پانی روکنا نہ ان کے لیے پانی کو روکنا, سب چیزیں ان کو عطا کر دینا. اور آخر میں کیا کہا؟ ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے جو تیرا ظرف تھا تو ویسے پیش آیا, آج تو ہمارے پاس ہے جو ہمارا ظرف ہے ہم ویسے پیش آئیں گے. تو اس مبارک رات میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے, تھوڑے سے دو آنسو بہا دیں. اگر ان چار چیزوں میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو آئیے مل کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. ان چار چیزوں سے خاص طور پہ توبہ کریں, نشے سے, والدین کی نافرمانی سے, اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی پہ, اور دلوں میں کینہ اور بغض رکھنے پہ. ان چار چیزوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے, سچے دل سے توبہ کرنی ہے, سچے دل سے معافی مانگنی ہے. اللہ بڑے کریم ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبدی انی لک محب, اے میرے بندے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. فبحقی علیک کلی محبہ, تجھے اس محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو بھی تو مجھ سے پیار کر رہا ہے. اے میرے بندے میں کہیں بھی نہیں سما سکتا, لا یسعنی لا فی السماء ولا فی الارض ولا فی العرش ولا فی الکرسی الا فی قلب مومن. میں سما سکتا ہوں تو اپنے مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں. اتنا پیار کرنے والا اللہ جو یہ کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے گناہگار بندو. گناہگاروں کو بھی اپنا کہتا ہے, بھلا مجرموں کو بھی کوئی اپنا کہتا ہے, بھلا دشمن کو بھی کوئی اپنا کہتا ہے. جنہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی میرے مقابلے میں, اللہ ان کو بھی کیا کہہ رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے گناہگار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا. اللہ کا واسطہ رمضان جا رہا ہے, پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہم ہوں یا نہ ہوں. میرے کتنے دوست احباب میرے عزیز اقربا پچھلے سال تھے, اس سال نہیں ہے. پتہ نہیں میں بات بھی پوری کر سکوں, یہاں میں سے کوئی بات بھی پوری سن سکے یا نہ سن سکے, اس سے پہلے ہی بلاوا آ جائے. میرا بڑا قریبی دوست نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا, لوگوں کو بھی توبہ کروائی, خود بھی توبہ کی. نوجوان 35 سال کا, نماز جنازہ شروع کی. شاز بھائی 3 تکبیریں کہیں, چوتھی تکبیر نہیں کہہ سکا. حضرت 3 تکبیریں کہیں, چوتھی تکبیر نہیں کہہ سکا. اور جا کے دیکھا گیا امام صاحب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. میرے عزیزو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں آج اپنی زندگی کو بدلنے کا, آج فیصلے کرنے کا. اوپر سے فیصلے ہونے میری آپ کی نیتوں کے بقدر. آج تک جو ماں باپ کو ستایا,
ہمسایوں کو ستایا، رشتہ داروں کو ستایا، جس کو ستایا ہے سچے دل سے اللہ کا واسطہ ڈیجیٹل معافی نہ مانگیں کہ ایک موبائل پہ میسج کر دیا جس نے معاف کرنا ہے کر دو، نہیں کرنا نہ کرو، نہیں، اللہ سے سب سے پہلے معافی مانگیں، اندر عزم مضبوط کریں، پھر لوگوں سے معافی مانگیں کہ میں نے فلاں موقع پہ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، فلاں وراثت کا حق، فلاں یتیم کا، فلاں مسکین کا، فلاں موقع پہ میں ایسے بولا، فلاں موقع پہ میں نے ایسے کیا، فلاں موقع پہ۔ رب کو تو سارا پتہ ہے، جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ اس کو اسی وقت اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آجا میرے بندے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، تو ایک ہاتھ آتا ہے میں ایک ذراع آتا ہوں، من تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، تو ایک ذراع آتا ہے میں ہاتھ کھول کے آتا ہوں، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، تو چل کے آتا ہے میری رحمتیں دوڑ کے تیری طرف آتی ہیں۔ آئیے اس مبارک رات میں کچھ چیزوں کی نیت کر لیں، اللہ کا واسطہ ہے، پتہ نہیں یہ مبارک طاق رات دوبارہ زندگی میں آئے یا نہ آئے، اللہ ہزاروں دیکھنی نصیب فرمائے، لیکن پتہ کچھ نہیں۔ امام الانبیاء کے والدین کو دیکھیں تو 20 سال کے آگے پیچھے دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، امام الانبیاء کی ساری اولاد کو دیکھیں تو 30 سال سے کم عمر میں سارے جا رہے ہیں۔ کون سی بیماری تھی اس وقت، کون سی خوراکیں خراب تھی اس وقت؟ یہ رب کی طرف سے ہے، کس نے آنا ہے کس نے جانا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ آئے تو کسی نے غسل دیا، جانا ہے تو کسی نے غسل دینا ہے، اس میں غرور کی نہیں غور کی ضرورت ہے۔ ہم غرور کی طرف چلے گئے، اللہ کا واسطہ ہے تکبر سے بچیں، بڑے بول سے بچیں، بڑے بول انسان کو وہاں جا کے گراتے ہیں جہاں سے کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا تکبر کے اوپر۔ میاں بیوی بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، دستک ہوتی ہے اور خامند بیوی کو کیا کہتا ہے، کھانا اٹھاؤ اور جا کے اس فقیر کو دے دو۔ جب وہ جانے لگتی ہے تو باہر جا کے دروازہ کھولتی ہے تو فقیر پہ نظر پڑتے ہی کھانا نیچے، اور فقیر بھی دیکھ کے اس کی بھی آنکھوں میں آنسو، اور یہ خاتون بے ہوش ہو جاتی ہے۔ خاوند بھاگتا ہوا آ کے دیکھتا ہے کہ کیا ماجرا کیا ہوا، دیکھتا ہے کہ بیوی بے ہوش اور فقیر رو رہا ہے۔ تو جب ہوش آیا بیوی کو تو پوچھا کیا ہوا، پہلے تو اس میں ہمت نہ ہو کہ وہ کچھ بول سکے، جب ہمت ہوئی بولنا شروع ہوئی تو پہلے بولا نہ، بڑی مشکل سے اس نے اپنی زبان کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا سا بولی، اور کیا کہا کہ یہ میرا پہلا شوہر تھا، اور تو اگر کروڑ پتی ہے تو یہ ارب پتی تھا۔ اس کے ساتھ میں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہی تھی اور ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا گھر میں بہت کچھ رب نے دیا ہوا ہے، فالتو چیزیں خراب ہو جانے والی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہماری گپ شپ کا ٹائم، ہمارے کھانے پینے کا ٹائم، یہ کون ہوتا ہے ہمیں آ کے ڈسٹرب کرے؟ اور وہ اٹھا اور جا کے، یہ جو میرا پہلا شوہر تھا، اس نے فقیر کو جا کے مارنا شروع کیا۔ اس نے بڑی معافی مانگی، اللہ کا واسطہ معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، لیکن اس نے معاف نہ کیا۔ یہ کہتا ہے میں اس کا دماغ سیٹ کر کے آتا ہوں، اس کا کیا سیٹ ہونا تھا، رب نے اس کا سیٹ کر دیا، اور اس کے لاس پہ لاس، نقصان پہ نقصان، وہ گیا نقصان، وہ گیا نقصان، وہ گیا، اور حتیٰ کہ اسی غصے میں آ کے کچھ دن پہلے میری شادی ہوئی تھی، غصے میں آ کے مجھے بھی طلاق اس نے دے دی، اور عدت کے بعد میری تیرے ساتھ شادی ہوگی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اربوں پتی آدمی کروڑوں میں نہیں کوڑیوں کا بھی نہیں رہے گا، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ تو اس کا خامد رو پڑا، روتے کہنے لگا بیگم تجھے اس سے بھی ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہا وہ کیا؟ کہ جس فقیر کو مار پڑی تھی تیرے سامنے کھڑا ہے، جس فقیر کو مار پڑی تھی تیرے سامنے کھڑا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کس چیز پہ غرور کرتے ہیں؟ حسن پہ، تھوڑا سا بیمار ہو جائے سارا حسن ختم، پیسے پہ ایک جھٹکا ہے سارا پیسہ ختم، ڈگریوں پہ ایک اللہ سکرو ڈھیلا کر دے ساری بیماریاں ساری ڈھیرا ڈال لیں، کیا کریں گے؟ اس لیے رب کی طرف رجوع کریں اور رب سے معافی مانگتے رہیں، تکبر کی طرف مت آئیں۔ اللہ سے، اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس کے
جتنی میرے امت کے ساتھ نرمی کے معاملے ہوں گے، جتنا جو معاف کرنے والا ہوگا، نہ دل میں نفرت رکھے، نہ دماغ میں رکھے، نہ زبان سے ایسے کلمے نفرت کے نکالے۔ رب نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اس میں آپ کا کمال کوئی نہیں، اور اگر کسی کو نہیں دیا تو اس کا قصور کوئی نہیں۔ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، جیسے وہ دن کو رات کو دن سے، مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کرتا ہے، ایسے وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ بالکل حالات چینج کر دے اور میں آپ دیکھتے رہ جائیں یہ ہوا کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے تکبر سے نکلیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نیت کریں۔ آج کے بعد ہم نے ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرنی ہے۔ آج کے بعد ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا۔ ہم زیادہ ثواب کے چکروں میں، ہم گناہوں کی دلدل میں بعض دفعہ چلے جاتے ہیں۔ ثواب تھوڑا کما لیں، فرائض ادا کریں، لیکن ساتھ حرام کو حرام کو چھوڑا جائے، حرام کو چھوڑا جائے۔ حرام کا لقمہ، حرام ذہن میں چیزیں، غلط چیزیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ ہمارے کسی دشمن کو تکلیف ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہوا ہے، دوسرے کی تکلیف پہ ہم فیصلے کرتے ہیں، اور اپنے پہ آ جائے تو درجات کی بلندی کا کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بدر کے موقع پہ جو اسلام کے بھی اور امام الانبیاء کے بھی سب سے بڑے دشمن ساری رات چہل قدمی ٹہل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، بے چینی۔ پوچھا گیا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ یہ جو قیدی پکڑے گئے ہیں، ان کے جو ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، یہ جو تکلیف ان کو ہو رہی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کی غلامی کو اپناتے ہوئے ان اللہ والوں کی روش پہ آئیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے ایسے حج عمرے پہ جایا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتے ہیں۔ امام مالک وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزاری اور ساری زندگی کبھی مدینہ منورہ میں سواری پہ سوار نہیں ہوئے، واش روم جانے کے لیے مدینہ کی حدود سے باہر جایا کرتے تھے اور ساری زندگی وہاں گزاری، اور اتنے ادب والے کہ اس ادب کے صدقے میں رب نے کیا عطا فرمایا۔ حضور کی ایک حدیث پڑھا رہے تھے، 17 مرتبہ بچھو نے آ کے ڈسا اور چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلا، حتیٰ کہ حدیث مکمل کر کے پھر کہا اپنے شاگرد سے دیکھو کیا ہوا ہے، دیکھا تو اتنا بڑا بچھو، اور اس ادب کے صدقے میں رب نے کیا دیا؟ فرماتے ہیں ما بت لیلۃ الا ورأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات بھی سویا ہوں حضور کی زیارت ہوئی، جس رات بھی سویا ہوں حضور کی زیارت ہوئی ہے۔ وہ واقعہ لکھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے حرام چھوڑنے کی نیت کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کریں۔ اللہ کی قسم دیکھیں پھر اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا۔ دعا سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے پھر دعا کی طرف آتا ہوں۔ یہی امام مالک فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا، اپاہج ہے، نہ اس کے ہاتھ نہ پاؤں، اور یوں گھسٹتا ہوا جا رہا ہے زمین کے اوپر، زمین پہ گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ کہ دیکھا کہ اتنی تپش کہ یوں چہرے سے ابھی خون نکل آئے گا، اتنی گرمی کی شدت تھی۔ کہا کدھر جا رہے اتنی گرمی میں بھائی؟ ایک تو آپ معذور اوپر اتنی گرمی میں۔ کہا اللہ کے گھر حج کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہا ٹھہر جو تھوڑا سا ٹھنڈک ہو جائے پھر چلے جانا۔ کہا نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آگے بڑا مجرم ہوں، میں نے فوراً جا کے معافی مانگنی ہے، جا کے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ کہا اچھا 2 منٹ ٹھہرو، میں تمہارے لیے سواری کا اور ڈرائیور کا، سواری کا اور خادم کا بندوبست کر دوں۔ غصے سے دیکھا یوں، کہا بلا مجرم بھی مالک کی بارگاہ میں سواریوں پہ سوار ہو کر۔ مالک کہتے ہیں میں دیکھتا رہ گیا کہ یہ کیا بندہ ہے بھائی، بھلا مجرم بھی آقا کی بارگاہ میں کٹہرے کے اندر پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے۔ تو بڑا ہوا تھا اندر سے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ امام مالک دیکھتے رہ گئے اور وہ چلتا ہوا۔ امام مالک بھی حج پہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ کنکریاں مارنے کے بعد لوگ قربانی کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اپاہج اور معذور آدمی رب سے دعا کیا کر رہا ہے؟ گڑ گڑا کے رو رہا ہے ایسے زاروں قطار، اے کریم رب لوگوں کی قربانیوں کو قبول کر لینا، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس یہی آدھا جسم کا حصہ ہے، یہ میرا آدھا جسم کا حصہ قبول کر لے اور کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو۔ جانے والے یوں جایا کرتے ہیں، جانے والے یوں جایا کرتے ہیں، اور توبہ کرنے والے یوں توبہ کیا کرتے ہیں۔ آئیے سچے دل سے ہم توبہ کریں۔ مبارک رات ہے، شب توبہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری
توبہ کو قبول فرمائے، اور روزانہ کی نیت کریں کہ جب بھی گھر سے نکلنا 2 نفل توبہ کے پڑھ کے، اور یا توابو اس کو 300 دفعہ پڑھ کے نکلیں۔ اللہ کی قسم آپ کو یوں محسوس ہوگا پہلے پیدل سفر کیا کرتے تھے اور اب سواری پہ سفر کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ آج گڑ گڑا کے مناجات کرتے ہیں، رب سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پہ کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار۔ اے کریم رب، یہ سارے تیرے گناہگار بندے اور بندیاں یا اللہ تیرے علم میں ہیں، اس وقت کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ، جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں جو بھی تیرا کو بندہ بندی یا اللہ جہاں پر بھی موجود ہے یا اللہ، جو تجھ سے معافی مانگ رہا ہے یا اللہ، ان کے صدقے سے ہماری معافی کو بھی قبول فرما لے یا اللہ۔ یا اللہ، گناہ کر کر کے آنکھیں خشک ہو چکی، اے کریم رب، گناہ کر کر کے آنکھیں خشک ہو چکی، دل سخت ہو چکے، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ۔ یہ قانون ہے جو تیرے در پہ روتا ہے اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا، اور جو تیرے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ رونا پڑتا ہے۔ اے کریم رب، ہم در در پہ رو رو کے تھک چکے ہیں، ہمیں اپنے در کا سوالی بنا، ہمیں اپنے در پہ رونے والا بنا دے یا اللہ۔ ہم کہیں اور نہ جائیں، اپنے در پہ ہمیں یا اللہ اپنے در کا محتاج بنا یا اللہ۔ تیرے علاوہ تیری عزت کی قسم نہ اولاد کام آنے والی ہے، نہ والدین، نہ بیوی بچے، نہ خامن، نہ بیوی، نہ کوئی اور رشتہ یا اللہ۔ پوری انسانیت مل کے نفع دینا چاہے، جب تک تیرا فضل تیرا کرم شامل حال نہ ہو اے کریم رب، اس وقت تک ہمیں نفع نہیں مل سکتا جب تک تو نقصان سے نہ بچائے۔ ہم نقصان سے نہیں بچ سکتے یا اللہ، عزت تیرے چاہنے سے، ذلت تیرے چاہنے سے یا اللہ۔ ہم خواہ مخواہ کی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، فلاں نے ہمیں ذلیل کر دیا یا اللہ، کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں ذلیل کر سکے، ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم ذلیل ہوتے ہیں۔ اے کریم رب، تو ہم سے ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے اے اللہ۔ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ یا اللہ۔ طائف کے موقع میں جو ان کا خون بہا، اس خون کا واسطہ اے اللہ۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا اللہ، نہ جولی ہے نہ پیالہ ہے، فقیر کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے یا اللہ۔ جو مانگنے کے آداب و ڈھنگ ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، بس ایک ہی درخواست کر دے، ہمیں تو معاف کر دے یا اللہ۔ ہمارے الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہمارا اے کریم رب۔ ممکن ہے آج شب قدر ہو یا اللہ۔ ابی بن کعب تیرے محبوب کے جو صحابی ہیں
اور یا اللہ یہ وہ صحابی جن کے بارے میں تیرے محبوب کو یا اللہ آپ نے وہی بھیجی کہ جا کے ابئی سے قرآن سنیے، وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ 27 کی شب ہی شب قدر ہے۔ اے کریم رب یا اللہ ہمیں پھر بھی حکم ہے کہ طاق راتوں کو تلاش کرو، یا اللہ ممکن ہے آج ہی شب قدر ہو، یا اللہ اپنے فضل سے کرم سے ہمیں اس رات کی قدردانی کرنے کی ایسی توفیق عطا فرما کہ تیرے کاغذوں میں بھی ہم قدردان ہو جائیں۔ اے اللہ خاص طور پہ والدین بڑے دکھی ہو چکے، اے اللہ والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں، اولاد والدین کے گریبان پکڑ رہی ہے، اولاد والدین کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کر رہی ہے، اے اللہ اولاد والدین کو گھروں سے دھکے دے کے نکال رہی ہے۔ اے اللہ خاص طور پہ ہماری بیٹیوں نے تو حد کر دی، بیٹیوں نے بھی یا اللہ تیرے محبوب سے پوچھا گیا اس کائنات کو کب تباہ کر دیا جائے گا، کب قیامت آئے گی؟ تیرے محبوب نے فرمایا جب خاص طور پہ بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں۔ یا اللہ آج ہماری بیٹیاں 2 لفظ کیا پڑھ لیتی، 2 پیسہ کیا آ جاتا ہے، تھوڑا سا عہدہ کیا مل جاتا ہے، یا اللہ وہ اپنی ماؤں کو اپنی ساس کو یا اللہ ذلیل کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یا اللہ بی بی فاطمہ نے ساری زندگی اپنی ساس فاطمہ بنت اسد کی خدمت ایسی کی، دعائیں ایسی لیں، یا اللہ ہماری ماؤں بہن بیٹیوں کو بھی بی بی فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو آقا علیہ السلام کی صحیح معنی والی غلامی نصیب فرما۔ اے کریم رب اسلام کی مسلمانوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما، جن بہنوں نے بھائیوں نے بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کیا نہ چاہ رہے تھے کیا نہ سکے، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے انتہائی قابل احترام جو اس سلیم صاحب فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی اعلیٰ درجے میں بخشش فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جتنے بھی ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ خاص طور پہ یا اللہ میرے بہت ہی قابل احترام بڑے ہی محسن، یا اللہ جس بندے کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یا اللہ میرا انتہائی قابل احترام پیارا بھائی جنید جمشید مرحوم کی اعلیٰ درجے میں بخشش فرما دے۔ یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے محبت والا ایسا پیار والا یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بندہ نہیں دیکھا، ہماری اس گواہی کو یا اللہ ہمارے بھائی کے حق میں قبول فرما کے اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ فرما، اور جو ان کو دیکھ کر یا اللہ توبہ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے شاذ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسی انڈسٹری کو چھوڑ کے لات مار کے یا اللہ تیرے محبوب کی غلامی اور تیرے محبوب کی نعتیں اور تیری حمد کو بیان کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی گناہ گار سے گناہ گار ہے یا اللہ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کو دیکھنے کی اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنے کی، اپنی خامیاں دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس چینل کو جن کی برکت سے پوری دنیا تک یہ پیغام جا رہا ہے ان تمام منتظمین کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، خاص طور پہ ہمارے مولانا عمر عثمانی صاحب کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما جن کی برکت سے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا گیا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے گرتے ہوئے آنسوں کا طفیل قبول فرما، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یقیناً یہ دعائیہ کلمات ہم سب کے لیے آج کی رات ایک بہترین درس اور سبق ہیں۔ کم از کم یہ درس تو ہمیں آج یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا۔ یہی ہمارے پیارے آقا کی تعلیم تھی۔ اگر ہم اس پر عمل کریں، دل آزاری سے باز آئیں، گناہوں سے دور رہیں، نافرمانی سے بچیں، تو یقین کیجئے کہ پھر ہم یقین کے ساتھ یہ کہیں گے کہ وہی محفوظ رکھے گا ہمیں ساری بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلے گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی باتیں، ہم سب کی آج جتنی باتیں ہمیں نہیں معلوم یہ اتنے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے وہ کون سی ہتھیلی ہے جو رب کو پسند آ جائے، اور وہ کون سا آنسو ہے جو ٹپکے اور سب کی معافی کا پروانہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایسی شبوں کی بے انتہا برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں سمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پر، سحری کے بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں فیضان علم میں۔ آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں۔